السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کو بہت پسند کر رہے ہوں۔ میرے چینل ادبی ایکس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا جس سے میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اب میں پڑھنے جا رہی ہوں ناول جنت کے پتے ایپیسوڈ 8۔ چھوڑیں، دھار سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے سے چلاتا اندر آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور ادھ کھلا ڈھکن پورا کھول کر دوہری ہو کر اونھی جھکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگشت اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جہان کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنتے گئے۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک غصیلی نگاہ سے اس پہ ڈالی اور کوہنی سے پکڑ کر کھینچتا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھی؟ کس نے کہا تھا ادھر آؤ؟ سیڑھیوں کے دہانے پہ لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دہشت سے چہرے کا رنگ لباس کی مانند زرد پڑ چکا تھا۔ گردن پہ انگلیوں کے سرخ نشان پڑے تھے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ پھپھو کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا۔ منع بھی کیا تھا مگر یہاں کوئی سنے تو۔ وہ غصے میں بولتا اسے کوہنی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں تیزی سے اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھنچی چلی آ رہی تھی۔ پھپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھی۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ 2 دن کے لیے نہ ہوں تو سارا نظام الٹ جاتا ہے۔ پورے گھر کو پاگل کر دیا ہے انہوں نے۔ وہ آگے بڑھا اور سینٹر ٹیبل پہ رکھی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جہان کو اتنے شدید غصے میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا اور اتنی شستہ اردو بولتے ہوئے بھی۔ میں انہیں دیکھتی ہوں، پھپھو پریشانی سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ گھونٹ پہ گھونٹ چڑھاتا گیا، بوتل خالی کر کے میز پہ رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے اسٹیپس پہ بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ زرد فراک پھسل کر اس کے ننگے پاؤں کو ڈھانپ گیا۔ باہر سردی تھی مگر اس سے نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلی جینس کے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو عادتاً کوہنیوں سے ذرا آگے تک موڑے وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ غصہ اب کہیں نہیں تھا، وہ پہلے والا دھیما اور سنجیدہ جہان بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے مگر مجھے کچھ نہیں کہتے، ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ سامنے سبزہ تھا، اس سے آگے سفید لکڑی کی باڑ اور باڑ سے ہی بنا گیٹ۔ باڑ کے درختوں کی درزوں سے باہر گیلی سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ نم ہوا گھاس پر سے سرسراتی ہوئی ہوا گزر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوں کو ہلکا بنائے چہرہ جہان کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ فراک کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کی لہروں سے پھڑپھڑاتا ہوا اوپر اٹھ جاتا تو پاجامے کی تنگ چوڑیوں میں مکین اور پاؤں جھلکتے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، اپنا آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اور تم اس روز ممی کو طعنہ دے رہی تھی کہ ہم پاکستان نہیں آتے۔ نہیں، وہ گڑبڑا گئی مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ حیا، ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی تھی، بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوایا۔ تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔ میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا۔
اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے، بہت عظیم انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے ہی مجھے دیا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب دادا فوت ہوئے تو میں اور ممی کچھ عرصہ کے لیے پاکستان آ گئے، اور تب ہی وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا۔ تبھی تو ان کا نکاح ہوا تھا، کیا وہ باخبر تھا؟ جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے بلکہ تمہارے گھر میں تھے، ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کی بلیو پرنٹس ان کو بیچ دیے تھے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ثبوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈپورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم۔ قصہ مختصراً، ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ وہ کسی بھی جذبے سے آری نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا تھا۔ حیا یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، شاید دانستہ طور پہ ایسا کیا جاتا تھا۔ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے، اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی سزا؟ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پہ ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں اور باوجود اس کے یہ حقیقت بہت جگہ پہ میرا سر جھکا دیتی ہے۔ میں ان سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہ تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ صرف ابھی تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پہ چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا، ختیجہ، ٹالی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بنک پہ بیٹھی ڈی جے کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھی۔ وہ 13 فروری کی دوپہر تھی۔ انہیں ترکی آئے 8واں روز تھا اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسم گئی تھی، مایوس سی واپس آئی تھی۔ پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہا نہیں جاتے تھے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کی کوئی آثار نہ تھی۔ جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تھی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ بھاڑ میں گیا سینٹ ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا۔ ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں، وہ دونوں رک کر نیچے دیکھنے لگی جہاں ٹالی ان کے بنک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ جو 7 والے ڈوم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج شام کی چائے کامن روم میں ان کے ساتھ پیو۔ وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے، بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھال دی، ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کی درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید، ڈی جے نے قیاس آرائی کی۔ بکو مت، وہ ہمیں صرف اپنی مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے میں کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ ڈی جے
بے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پہ پہنچ سکے۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں، حیا نے شانے اچکا دیے۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر بھی اوپر نیچے نہ ہو، وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا تایا فرقان کبھی نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، معتصم، المرتضیٰ، حسین اور مومن۔ ان کے 2 فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ جاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ معتصم ان میں ذرا لمبا تھا۔ اس کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام معتصم اینڈ مرتضیٰ لکھتا تھا۔ وجہ انہیں کبھی سمجھ نہ آئی۔ حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلرٹی نظر باز لڑکا کچھ بھی تھا، مگر مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنز ان کے سامنے بیکار لگے۔ البتہ جہان کی بات اور تھی۔ اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا۔ پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جے سوچ کر بولی۔ اور گفٹ بھی؟ حیا کو خیال آیا۔ ہم دونوں اس کے لیے گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے 130 لیراز کی ہے۔ معتصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پہ رکھا۔ یعنی کہ پاکستانی روپوں میں؟ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔ 7150 پاکستانی روپے۔ معتصم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا۔ حیا کا پرس کھنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت و بے یقینی سے تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ جھیم کر مسکرا دیا۔ اور معتصم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد معتصم سے آنکھ بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر معتصم کی طرف متوجہ تھی۔ تو میتھس کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے؟ 32 لیرہ اور 50 قرش۔ اوکے۔ حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر معتصم ان سے رقم لینے پر متذبذب تھا۔ مگر یہ ایک انکہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے۔ معتصم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائے گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے؟ ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ بھی نکل جائیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہے۔ پیچھے ہمارے اصلی والے بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان واپس بلوا لیں گے، اس لیے اپنی اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ موبائل کے ساتھ رکھی ہینڈز فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ زہر ملا کر دوں گی تمہیں۔
डीजे भुनाती हुई पैर पटक कर उठी। और अगर तुम चावलों पे ऑमलेट डाल कर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे सर पे उलेट दूंगी। वो वहीं सोफे पे लंबी बैठी अब मोबाइल के बटन दबा रही थी। हेमा म्यूजिक उसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे हौले हौले पाँव झलाने लगी। डीजे पैर वो रात वैलेंटाइन की रात थी। डीजे का मन रोम में मुनक्कदा इस ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिलकर दी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। उसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे का काजल काजल से भर न लेती उसे तसल्ली नहीं होती थी। अभी वो काजल की सलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाजा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। उसने काजल की सलाई नीचे की और पलट कर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नोक घुमाकर दरवाजा खोला। बाहर बालकोनी में रोशनी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला बालकोनी तारीख हो गई। गालिबन सीढ़ियों की ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? उसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों सिम देखा। हर सू खामोशी थी। बालकोनी वीरान थी। वहां सर्दी थी और वो चंद सानिये खड़ी रही। फिर धीरे से शाने उचकाकर पलटने ही लगी थी कि ओह ने ओह नो। उसके लबों से एक उकताई हुई किरा निकली। चौखट पे उसके कदमों के साथ सफेद गुलाबों का बुके और एक बंद लिफाफा रखा था। वो झुकी, दोनों चीजें उठाई और जारहाना अंदाज में लिफाफे का मुंह फाड़ा। अंदर रखा चौकोर सफेद कागज निकाला और चेहरे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसने लब हिंच कर कन्फर से वो तहरीर पड़ी और फिर बेहद गुस्से से कागज मरोड़ कर गुलदस्ते समेत पूरी कुवत से राहदारी में दे मारा। आउच! वो वापस मुड़ने ही लगी थी जब किसी को बुखला। उसने चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज सीधे हाथ वाले कमरे से निकलते मुहतसम को जा लगे थे और उससे टकरा कर अब उसके कदमों में पड़े थे। ये क्या है? वो हक्का बक्का खड़ा था। आई एम सॉरी मोहतसम। वो शदीद बेजारी से बमुश्किल जब्त करके बोली। मोहतसम को वजाहत देने का सोच कर ही उसे कोफत होने लगी थी। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे भेजे हैं। तुम बुरा मत मानना और उनको डस्टबिन में डाल देना। वो एक हाथ दरवाजे पे रखे, दूसरे में काजल पकड़े जरा खाई। मुतज़म ने झुक कर वो कागज उठाया और सीधे होते हुए उसकी शिकने दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कोफत होने लगी। मैं कह रही हूँ ना सॉरी। वो जो कदरे भवें सुकेड़े कागज को देख रहा था चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं इट्स ओके मगर ये तुम्हें कुछ सुबांची में तंग कर रहा है? वो तहरीर पे निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है। ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा है। लंबी कहानी है, जाने दो। उसको कूड़े में फेंक देना। गुड नाइट। वो मजीद मुरव्वत का मुजाहरा किए बगैर दरवाजे का क्वार्टर बंद करने ही लगी थी जब वो हौले से बोला, ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? खुश था उसकी आवाज में कि दरवाजा बंद करती हया ठटक कर रुकी। फिर पट नीम वाकया और बाहर बालकोनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज को देखते हुए बोली। मोहतसम कागज के निचले दाईं तरफ के किनारे पर उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है? हया ने मेकान की अंदाज में नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मुहर बंद है। मोहतसम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सांस अंदर को खींची। सिट्रस, लेमू, लाइम। वो मुतजब्जब सा हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी ने इसके निचले किनारे पे लेमू का रस लगाया है। फिर उसने जरा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब देना वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाजा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मोहतसम कदरे झिझका फिर कागज पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की मेज की कुर्सियां खींची।
کھینچ کر آمنے سامنے رکھی اور پھر ٹالی کی میز پہ چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کیا تم بھی بچپن میں لیموں کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ اب میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ معتصم دھیرے سے ہنسا۔ بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں اکثر آگ والے ہوتے ہیں۔ فلسطین میں بہت آگ ہے۔ چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں۔ وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اس کے سامنے اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا۔ معتصم نے لائٹر کا پہیہ انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو آگ کا نیلا زرد سا شعلہ جل اٹھا۔ احتیاط سے، معتصم نے جواب نہیں دیا۔ وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے، بڑے بڑے لکھ کر کے لکھے انگریزی کے 3 حروف IARP۔ وہ حروف اینڈ فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھے تھے۔ وہ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پہ ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ عرب، ایرب، کیسا لفظ ہے یہ؟ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا۔ شاید کوئی نام؟ کیا عرب کوئی ترک نام ہے؟ معلوم نہیں۔ معتصم نے شانے اچکا دیے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے ایک نظر معتصم کو دیکھا۔ اس نے ایک نظر معتصم کو دیکھا، پھر نرم سا مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پہ رکھا۔ وہ جو بھی ہے شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تھینک یو معتصم۔ معتصم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچر سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھے گئی، پھر بے اختیار کسی میکانیکی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پہ وہ 3 حروف اتارے، ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی درز سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ 1-2 پل مزید گزرے اور زوردار ٹھاکر کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے 2-3 الفاظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا، چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آئی۔ وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کھٹا کھٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے، 4 چمچ سرخ مرچ کے ڈال دیتی ہوں، شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے۔ ٹھیک، وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں ٹھیک، ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے رندھی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھیں رگڑی۔ حیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پہ جھول رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیض پہ وہ ڈھیلا ڈھالا سا سب سویٹر پہنے ہوئے تھی، جس کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا اور چند لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کی اطراف میں لٹک رہی تھی۔ گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھی۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گی۔ اب سر شام ہی وہ دونوں خالے کو لیے انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھی۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پہ مشتمل وہ چھوٹا بے حد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا۔ خالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ بٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی۔
یہ پینٹنگ جو وید جی لائے تھے انڈیا سے۔ اندر لاؤنج میں انجم باجی کے حالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی۔ ڈی جے یہ جو وید جی کیا ہے؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی، ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئی، حیا پتیلے کا ڈھکن احتیاط سے بند کر رہی تھی۔ آہٹ پہ پلٹی اور مسکرائی۔ بس دم دے رہی ہوں۔ بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھانا تھا۔ وہ جاوید بھائی آ گئے؟ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں پہ پہنچی تھی۔ بس آنے والے ہیں، لاؤ یہ سلاد تو مجھے بنانے دو۔ نہیں میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے جتاتی نظروں سے گھورا۔ آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دینی ہے، لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤ۔ اس نے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی۔ حالے از خود نہایت پھرتی سے سارا پھیلاؤ سمیٹنے ہی میں لگی تھی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی دونوں پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی اور انجم باجی رائتا بنانے لگی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پہ بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا اور چھری رکھ کر دبائی۔ دو سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سا سرخ رس اس کی بائیں ہتھیلی کی پشت پہ بہہ گیا، جہاں کاجل سے لکھے تین موٹے موٹے میٹھے سے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 روز اسی ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ اس کے گردن اٹھائی۔ انجم باجی، دہی کو کانٹے سے پھینٹے۔ انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی عرب کے متعلق سنا ہے؟ عرب؟ انجم باجی نے بھری الجھن سے دہرایا۔ جی، عرب، ARP۔ اس نے وضاحت کے لیے ہجے کر کے بتایا۔ اوہ ناٹ اگین حیا۔ حالے جو سنک کے آگے کھڑی تھی قدرے اکتا کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں جھاگ بھرا اسفنج تھا جسے وہ پلیٹ پہ مل رہی تھی۔ تم پھر وہی موضوع لے بیٹھی ہو؟ اس کے انداز میں خفگی بھرا احتجاج تھا، مگر حالے اب کہ وہ الجھی تھی۔ یہ موضوع تو اس نے ابھی تک حالے کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا نا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے؟ ARP، عبد الرحمان پاشا اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ استنبول ہے، یہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بھی سنوں گی۔ حالیہ پلٹ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے کھنگال رہی تھی اور وہ حیرتوں کے سمندر میں گھری کھڑی تھی۔ ARP، عبد الرحمان پاشا، اوہ یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے۔ وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی، مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڈمڈ ہو رہے تھے۔ حالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے، اسے یقین تھا۔ مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے اس کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے۔ وہ بھی PhD کر رہے تھے اور سبانجی میں پڑھاتے بھی تھے۔ بے حد ملنسار، سادہ اور خوش اخلاق سے دیسی مرد تھے۔ پرانے پاکستانی ڈراموں کے شوقین اور پرستار۔ ٹی وی کے ساتھ ریک پہ انکہی تنہائیاں، دھوپ کنارے، آنگن ٹیڑھا، الف نون سمیت بہت سے کلاسک ڈراموں کی DVDs قطار میں سجی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز مخاطب بہت دلچسپ تھا۔ جو وید جی اور انجو جی، اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھی۔ جب حیا پانی رکھنے میز پہ آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔
وہ کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی، وہ گڑبڑا کر التسی کرتی ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھئے۔ وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھا ہو بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبد الرحمان پاشا نام کا، آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو دیکھ لیتی۔ کون پاشا؟ وہ بیوق کدا والا؟ اور حیا کو لگا اسے اس کے جواب ملنے والے ہیں۔ جی وہی، وہ خاصا مشہور ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، بیوق کدا میں اس کا کافی ہولڈ ہے، وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسمگل کرتا ہے؟ ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا حیا جی؟ وہ خسیاہٹ سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہے مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا، انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دفتن کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پہ ٹکی تھی گھبرا اٹھی، طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ انجم باجی سرخ بھبوکا چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا۔ مرچیں، اتنی مرچیں حیا؟ نہیں، یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں تو میں نے صرف 4 چمچے۔ 4 چمچے؟ ان کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ ترکی کی نہیں، خالص ممبئی کی مرچیں ہیں، میں سارے مسالے وہیں سے لاتی ہوں۔ اوہ نہیں، اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا، جب